آج کے جمعۃ المبارک میں جس شخصیت کو میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں شبیہ مصطفیٰ نور نظر مولا مرتضی راحت جان سیدہ زہرا سید الاسقیاء خلیفہ پنجم حضرت سیدنا امام حسن عالی مقام علیہ السلام۔ میں اور آپ اس بات سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ اور آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت سیدہ زہرا پاک سے چلایا۔ ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمیشہ نسب بیٹے سے چلتا ہے، حضور کی آل بھی انوکھی ہے اور ان کے لیے انداز بھی نرالا ہے۔ کائنات میں جس کی نسل چلی بیٹے سے چلی، آقا کی نسل کے لیے قانون ہی بدل دیا گیا، فرمایا نسل مصطفیٰ کی ہوگی، چلے گی سیدہ زہرا سے۔ تو اولاد سیدہ زہرا اولاد مصطفیٰ ہے، اور اس کے لیے بڑی سادہ سی بات کر کے میں امام حسن پہ آنا چاہتا ہوں۔ صرف آپ اتنا سمجھ لیں کہ سیدہ زہرا پاک کے بطن اطہر کو اور مولا علی کی پشت کو چنا گیا اولاد نبی کے لیے۔ اس پر میں ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں گا، نبی کی پاک نسل بھی بے مثال ہے اور اس نسل کی اصل بھی بے مثال ہے۔ اولاد رسول ہے مولا علی کی وہ اولاد جس کی ماں سیدہ زہرا ہے۔ مولا علی کی باقی اولاد سید نہیں ہے، اشراف نہیں ہے، سید ہے ہی وہ جس کی ماں سیدہ زہرا ہو۔ اب سیدہ زہرا پاک کے گھر میں سب سے پہلی جو ذات آئی اس ذات کو حسن کہتے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں۔ سیدہ زہرا کے پاک گھر کی پہلی بہار کو حسن کہتے ہیں۔ علی و زہرا کے عقد کے بعد اللہ کی طرف سے پہلے احسان اور پہلے انعام کو حسن کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سارے اس معاشرے میں رہتے ہیں، جب پہلا رب بیٹا دیتا ہے تو خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں کوئی روایات کی طرف نہیں جا رہا، خود سوچیں ذرا، لطف لیں، اس دن مزاج مصطفیٰ میں کتنی بہار ہوگی، مولا علی کتنے خوش ہوں گے، سیدہ زہرا کتنی خوش ہوں گی۔ اور سرکار جب تشریف لائے تو پتہ ہے کہ فرما رہے تھے، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ خوشی ہے نا۔ سرکار نے لعاب دہن بھی عطا فرمایا، کان میں اذان بھی فرمائی، تکبیر بھی فرمائی، اور پیارے بیٹے کا نام بھی میرے پاک نبی نے اللہ کے حکم سے خود حسن رکھا۔ اور حضرت سیدنا امام حسن عالی مقام علیہ السلام کا حسن کتنا تھا، سر سے سینے تک نبی پاک کے ہم شکل تھے۔ اس کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، سر سے پاؤں تک نبی پاک کے ہم شکل تھے۔ اب میں آگے تبصرہ نہیں کر سکتا کتنا حسن تھا۔ اور حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب حضرت امام حسن پاک کو گود میں لیتی تھیں اور جس طرح بچوں کو لوری دی جاتی ہے یوں مائیں اچھالتی ہیں،
یوں کرتی تھی تو پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ میرے بابا کی تصویر، میرے بابا کی تصویر، اتنا اللہ نے حسن دیا تھا پاک حسن کو. یہ پاک بچپن ہے، اتنا حسن تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن سے بہت پیار کرتے تھے. اس پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو پیار سے سننا. اس لیے بھی پیار کرتے تھے کہ بیٹا تھا، اس لیے بھی تو پیار کرتے ہوں گے نا ہماری شکل ہی ہو. آپ کو خوشی نہیں ہوئی اس بات پہ؟ بھئی رسول اللہ کے شہزادے ہیں، رسول اللہ کے شہزادے ہیں، نبی پاک سے شکل ملتی ہے اور آقا جب خود دیکھتے ہوں گے. اور حضرت سیدنا امام حسن کے حسن کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے حسن کا یہ عالم تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، بخاری شریف میں ہے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر کہہ رہے تھے، لوگوں حسن تو نبی کی تصویر ہے. اور مولا علی پاس کھڑے تھے، فرماتے ہیں علی تم سے نہیں شکل ملتی، شکل تو مصطفیٰ سے ملتی ہے. اور مولا علی مسکرا رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر پاک کا اس قدر پیار، حسن پاک کو کندھوں پہ اٹھانا اور کندھوں پہ اٹھا کے کہنا تم تصویر رسول ہو. حسن پاک نے ایک درس دیا، جس کا ہم سے تعلق ہوگا وہ محمد کے شہزادوں سے پیار کرنے والا ہوگا. اور کندھوں پر اٹھا کر کے ان کے حسن کا ذکر. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ زہرا کہیں یہ تصویر رسول ہے تو ہم تو ان کی سچائی پہ شک نہیں کرتے. حضرت مولا علی کہیں تصویر رسول ہے، ہم شک نہیں کرتے. مگر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ کو تو اولاد پیاری لگتی ہی ہے. تو میں نے کہا بھئی لگتی ہی ہے، اور اگر صدیق اکبر کہہ دیں تصویر رسول ہے، جبکہ زبان علی پہ بھی سچ ہی ہوتا ہے، زبان زہرا پہ بھی سچ ہی ہوتا ہے، اور صدیق تو کہتے ہی اس کو ہے جو کہے سچ ہو جائے. کہا نبی کی تصویر. ایک اور صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پتہ ہے عادت کیا تھی؟ جیسے امام حسن کے چہرے پر نظر پڑتی رونا شروع کر دیتے. مولا حسن کو دیکھتے رو پڑتے. پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ وہ اس لیے کہ دیکھتے امام حسن کو تھے اور حسن انہیں محمد عربی کا یاد آ جاتا تھا. اور حضرت سیدنا امام حسن علی مقام، کتنا اللہ نے انہیں حسن کی دولت سے نوازا تھا. حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں جس نے سر سے سینے تک نبی کی تصویر دیکھنی ہو وہ میرے حسن کو دیکھے. اچھا میں رسول اللہ کے شہزادے کی شان بیان کر رہا ہوں، اور مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ جب بندہ ایسے حسن پر بھی خوش نہ ہو. اولاد رسول، مصطفیٰ کا شہزادہ، جنت کا سردار، جن کی عظمتوں پر خطبے مصطفیٰ نے دیے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن علی مقام علیہ السلام، اتنا حسن. مولا کائنات کہتے جس نے سر سے سینے تک نبی کی تصویر دیکھنی ہو میرا حسن دیکھے. اللہ نے کتنا حسن کی دولت سے مالا مال کیا ہوا تھا. اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا، ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہے. میں اس کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ بیٹا سردار ہے. میں اس پر ایک ہی جملہ کہہ کر آگے گزروں گا، سلام اس حسن کو جس کی سرداری کا اعلان میرا محمد فرما رہا ہے. منبر پر بیٹھ کر صحابہ کا مجمع، حسن پاک پاس بیٹھے ہیں، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے.
حسن کی سرداری کو منبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا یہ سنت ہے مدینے کے تاجدار کی. اگر آپ جاگتے ہوئے سن رہے ہوں تو ایک مسئلہ بتاؤں، حسن کو دکھا کے اعلان کیا یہ میرا بیٹا سردار ہے. ذرا دوبارہ توجہ کریں گے، میں پھر سنانا چاہتا ہوں. دکھا کے صحابہ کو دکھایا یہ سردار ہے، یہ سردار ہے، یہ ہوگا نہیں اب سردار ہے. کوئی ہاتھ جوڑ کے کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں گے یہ اب سردار ہے. کتنی عمر ہوگی میں اس پہ بحث نہیں کرتا، 7-8 سال سے اوپر نہیں تھی. یہ نمازوں کی کثرت کر کے سردار نہیں بنے، ان کی نمازوں کا بھی شمار کوئی نہیں، سجدوں کا بھی شمار کوئی نہیں، خیرات و صدقات کا بھی شمار کوئی نہیں، سخاوت و شجاعت کا کوئی شمار نہیں ہے. وہ ساری جگہ اپنے لیے. حسن تو اس لیے سردار ہے بیٹا محمد کا ہے. میرا بیٹا سردار ہے. آپ کو اگر سمجھ آئی ہوتی تو آپ بول پڑتے اس سرداری کی پگ اس کے سر پر کس نے رکھی؟ میرا جملہ سنیے، رب نے مصطفیٰ کے سر پر سرداری کی پگ رکھی. میرا نبی ساری مخلوق کا سردار ہے، اور میرا نبی صحابہ کے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور آگے بات بھی بتائی فرمایا میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی، اس صلح کا سہرا اس سید کے سر ہوگا. جماعتیں دونوں مسلمانوں کی ہوں گی، صلح کا سہرا ان کے سر ہوگا. جب حضرت امام حسن پاک خلیفہ بنے، 6 ماہ خلافت ہو گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن پاک میں جنگ کا خطرہ بڑھا. اے امام حسن تیری عظمت کو سلام. وہ جو مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کا سبب ہوگا، امام حسن نے سوچا اب اگر ہم دونوں میں ہوئی لڑائی، ادھر سے بھی بندے شہید ہوں گے ادھر سے بھی شہید ہوں گے. حسن پاک نے کہا اقتدار چھوڑ دوں گا، محمد کا کوئی نوکر اقتدار کی خاطر کٹنے مرنے نہیں دوں گا. حضرت امام حسن نے صلح کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار دے دیا. یہ لو حکومت تم رکھو، میں نہیں چاہتا میرے اقتدار کے لیے کوئی خون بہے. میرے نبی کا یہ فرمان سچا ہوا. اور میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس امت کو نہ لڑاؤ، امام حسن سے حوصلے کی خیرات مانگو. امام حسن نے امت بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دے دی تھی، تو تم اب اہل بیت اور صحابہ کی جنگ میں امت کو نہ لڑاؤ. اگر امام حسن کے کچھ لگتے ہو تو صلح امام حسن کو سامنے رکھ کر اس امت کو بچا لو اور زمانے کو بتاؤ محمد کی آل کا بھی جواب نہیں، محمد کے اصحاب کا بھی جواب نہیں. آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہہ دیں. امام حسن کمزور نہیں تھے، حکومت پاس تھی، گردن وارنے کاٹوانے والے بھی ساتھ تھے. حسن پاک سے تو لوگ پیار ہی بڑا کرتے تھے. ابن کثیر کو پڑھیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بزرگوں والی عزت کرتے تھے امام حسن کی. نہیں کہی گئی آپ سے سبحان اللہ. اور قربان ہوتے تھے. حضرت عمر بھی اسی طرح. اور میں یہ پڑھ کر حیران رہ گیا، مولا علی بڑی عزت کرتے تھے.
بھئی مولا علی باپ ہے نا. کانا یکرمہ اکرامن زائدن، بلے بڑی عزت، بہت زیادہ عزت. میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب صدیق اکبر اتنا عزت کیوں کرتے تھے، اتنا تعظیم کیوں کرتے تھے، اتنا احترام کیوں کرتے تھے؟ حسن پہ قربان کیوں ہوتے تھے؟ حضرت عمر اتنی عزت کیوں کرتے تھے، حضرت حسن پر قربان کیوں ہوتے تھے؟ اور مولا علی باپ ہو کے اتنی عزت کیوں کرتے تھے؟ ان تینوں کی عزت اور احترام کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، انہوں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، حسن صرف حسن نہیں، تصویر محمد بھی جو ہے نا. اچھا، حضرت امام حسن پر جن لوگوں سے سبحان اللہ نہیں کہے گی ان کو منہ میں زبان نہیں رکھنی چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر حسن پاک پر قربان ہوں، حضرت عمر قربان ہوں، حضرت عثمان احترام کریں، مولا علی عزت کریں، اور خدا کے لیے اس قوم کو صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ نہ لڑاؤ. صحابہ تو محمد کے گھرانے پہ فدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں. کدھر لے کے جا رہے ہو اس قوم کو؟ حضرت سیدنا امام حسن اتنا حسن. اچھا یہ تو خیر نام حسن پر مسجد کا تعاون بھی کرتے جائیں، لیکن ان کو دیکھیں نہ دیکھیں، مجھے بیان میں کر رہا ہوں. اتنا حسن. میرے آقا پیار کریں، خلفائے راشدین پیار کریں. اچھا میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، ذرا میری طرف بتانا، مریدوں کے مجمع میں پیر کا بیٹا آ جائے تو لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور صحابہ کے مجمع میں نبی کے بیٹے آتے ہوں گے تو کیا حال ہوتا ہوگا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بندے کو سمجھ میں نہ آ سکے. اس کے لیے تو صرف تھوڑی سی حیا چاہیے. بڑا پیار تھا امام حسن سے. حضرت سیدنا امام حسن عالی مقام علیہ السلام کو اللہ نے صورت کا حسن اتنا دیا تھا. بتائیں آپ کے معمولات کیا تھے سرکار کے وصال کے بعد؟ صبح کی نماز مسجد نبوی شریف میں ہوتی. نماز پڑھنے کے بعد حضرت امام حسن عالی مقام علیہ السلام بیٹھ جاتے مسجد نبوی میں. او صبح تک ذکر فکر عبادت، لوگ آ جاتے زیارت کرتے، آپ ان سے باتیں فرماتے. اس کے بعد امہات المومنین کے گھر میں تشریف لے جاتے اور نبی پاک کی پاک گھر والیاں اور ہماری پاک مائیں حسن پاک کا دیدار بھی کرتی اور ان کو تحفے اور نذرانے بھی دیتی. اچھا یہ تو ابن کثیر نے لکھا اور ابن عساکر کہتے ہیں رات کو بھی ایسے ہوتا عشاء کے بعد. پھر ساری امہات المومنین کے گھر جاتے اور وہ تحفے دیتی، نذرانے دیتی. میری طرف دیکھ کر میری بات سننا، یہ حسن پاک صبح کے بعد بھی جائیں، شام کو بھی جائیں، مجھے لگتا یہ ہے ہماری پاک ماؤں نے کہا ہوگا حسن تو صورت ہے مصطفیٰ کی. ویسے مجھے دکھ ہے جو اس بات پر نہیں بول سکے. تو صورت ہے مصطفیٰ کی، تو صبح بھی آ جایا کر، تو شام کو بھی آ جایا کر. ہم کہیں گے جن حجروں میں خود آقا آیا کرتے تھے، آقا مزار میں چلے گئے ہیں، چلو اب تصویر رسول آ جاتی ہے. کتنا حسن تھا امام حسن کا. اور اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو بات بتانے لگا ہوں، امام حسن جیسے صورت میں نبی کے حسن کا مظہر تھے، سیرت بھی ایسی لاجواب تھی.